عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. زنجیریں ڈال دیا آپ نے کہا میں صرف آپ کا انٹرویو. یہ تو درست ہے، بس پھر تو میں پھنس کیونکہ یہ تو درست ہے کہ وہاں میں کہہ کے آئی ہوں کہ میں ان کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں. آج میری فلائٹ تھی تو وہ میرے کپڑے تیار نہیں ہوئے تھے، بہت اچھا وہ آلٹر کرنے. میں نے کہا میں آج تو نہیں جا سکتا، کپڑے یہ وغیرہ تو نہیں جا سکتا. چلیے جی، بس مجھے آپ کی ابتدائی زندگی چاہیے، کیونکہ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ کیسے بچے تھے آپ اور کیا تھا. میں اپنی ابتدائی زندگی بتانا بھی نہیں چاہتا. مجھے بتائیے، مجھے چاہیے. میری ابتدائی زندگی میں کوئی ایسے کرشمات نہیں تھے. نہیں، آپ کہاں سے کہاں آئے وہ ضروری ہے. آئے بہت بری جگہ سے، اور بہت اللہ نے بہت اچھا بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میڈیوکر فیملی سے تعلق تھا. ابا ہمارے جاب کیا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ لیں، لیکن گھر کے حالات دیکھا کہ والد صاحب اتنی محنت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ میں بڑا برائٹ تھا. اچھا. بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھا الحمدللہ. ڈبیٹس کرتا تھا، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹس کیے میں نے، اس میں ہمیشہ فرسٹ پرائز لیا. کچھ نہیں، بس پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا. کتنا پڑھا؟ میں نے ویسے ہی سمجھ لیں جونیئر کیمبرج تک پڑھا ہے. اس کے بعد پڑھتا انگلش میڈیم اسکول میں تھا. بس وہ پھر مذاق میں حادثاتی طور پہ، نہ مجھے شو بزنس کا کوئی علم تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے اسٹیج پرفارمنس کیا ہوتی تھی، نہ مجھے یہ پتا تھا اسٹینڈ اپ کامیڈی کیا چیز ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ وٹ اور ہیومر کیا ہوتا ہے. بس ایک معمولی سے حادثے نے مجھے اس پروفیشن میں لیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نسیم، ہی از ون آف اے ویری فیو میل گائناکالوجسٹ. اس کا اشفاق میموریل ہاسپٹل بھی ہے گلشن میں، اس کا مالک. وہ اس زمانے میں فائنل ایئر پڑھ رہا تھا ڈاکٹر نسیم. وہ جو میں اس سے دوستی میں ایسی آوازیں بنا کے سب، اس نے مجھے اسٹیج پہ بھجوا دیا. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب، دھکا دے کے. میں نے کہا میں لڑکے چیخے خوب. پھر میں نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہو رہی ہے. ڈبیٹر تو تھا، اسٹیج فرائٹ نہیں تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی 5 منٹ مجھے موقع دے دیں، نہیں سمجھ میں آئے تو بھگا دینا. وہ سب نے 2-4 لیڈر قسم کے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے کوئی 40 منٹ پرفارمنس کی اور لوگ اترنے نہ دیں. وہاں مجھے اگلے کالج کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے نبی بخش کے، انہوں نے ہاتھ میں 5 روپے رکھ دیے کہ یہ ایڈوانس ہے، جمعہ کو ہمارا شو. تو میں نے ہاتھ پکڑ کے مٹھی یوں ہی بند رکھی. میرے ساتھ میرا ایک کزن تھا جو ماریشس گیا، وہ میرے لیے جوکس ڈھونڈتا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا یہ کیا دیا ہے اس نے؟ میں نے کہا یار اس نے پیسے دیے مجھے. دکھا. میں نے کہا دیکھ 5 روپے دیے اس نے، 5 یا 10 روپے تھے. تو وہ کہنے لگا اچھا کہاں ہے وہ نا نام بتایا تھا لیاقت، وہ نام مجھے آج بھی یاد ہے. اس کی یونین کا وہ تھا. اس کے پاس گئے تو جا کے کہا کرنے لگے کہ بھائی وہ پیسوں کی بات کر لیجئے، آپ نے تو ایڈوانس دے دیے اور 25 روپے سے کم نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی دے دیں گے، 20 روپے آپ کو وہیں دے دیں گے، کیش دے دینا. کرنے کا وہ پہلی کمائی تھی. بس یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ اب میں یہ بھی کر سکتا ہوں. بس پھر اس کے بعد چلتا رہا. تجربہ تھا نہیں ایکٹنگ کا. امیر امام صاحب کے پاس بھیجا مجھے انہوں نے زبردستی، سنتوش رسل نے جو فلموں کی اداکارہ تھی. اسے کہنے لگے تم ٹی وی پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو اینی باڈی آن ٹیلی ویژن. تو کہنے لگے کم آن آئی ول گیٹ انٹروڈیوس ٹو سم آف ویری کوالیفائڈ پروڈیوسر. کہنے لگے کم اینڈ ورک آن ٹی وی. میں نے کہا اچھا. میں چلا گیا، امام صاحب سے ملایا انہوں نے. جی آپ کا نام سنا ہے. وہ جس طرح انہوں نے کہا نا آپ کا نام سنا ہے، تو وہ میں نے ان سے کوئی 40 سال کے بعد پوچھا. میں نے کہا جھوٹ بولا تھا نا؟ کہنے لگے ہاں بابو ہم کہاں اسٹیج کے شوز میں جاتے تھے. ہاں آپ کا نام سنا ہے. تو کہنے لگے بھیا وہ ایک چھوٹا سا اسکرپٹ ہے، ہم نے تو کاسٹنگ کر لی، ایک چھوٹا بھائی ہے اس میں گھبرایا ہوا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیل سے فرار ہو جاتے ہیں، ایبسکانڈرز ہوتے ہیں، تو وہ کسی گھر میں جا کے لوگ. چور نام تھا اس ڈرامے. وہ جب میں کرنے لگا مجھے تو ایکٹنگ آتی ہی نہیں تھی، نہ ایکسپریشن پہ کنٹرول تھا. کبھی محمد علی کی آواز میں کرنے لگوں کہ بھائی یعنی وہ جو آپ کرتے تھے وہی آتا تھا. بھائی اتنا لتاڑا ہے اتنا لتاڑا ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں ٹی وی سے کسی طرح نکل کے بھاگ جاؤں. قاضی واجد وغیرہ ساتھ تھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب ہو جائے گا بابو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا بھائی 1 مین شو کیا کریں آپ، وہ اچھا کرتے ہیں آپ، ڈرامے بھول جائیں. میں چپ رہا، چھوڑا. پھر 3 سال تک ٹیلی ویژن نہیں گیا. اچھا ڈر کے بھاگ گئے؟ نہیں، میں نے کہا میرا کام ہی نہیں، مجھے آتا ہی نہیں. خیر پھر ایک دن گھر آیا تو حیران کن بات تھی کہ ایک پرچہ رکھا ہوا تھا. اس کا فون نہیں تھا میرے گھر میں. ٹی وی کا ایک بندہ آیا، اس نے پرچہ دیا کہ سید امیر امام وہی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یا فون کر لیں یا تشریف لے آئیں. اب فون کرنا اس زمانے میں اتنا مشکل تھا کہ ہم نے کہا اس سے بہتر ہے ٹیکسی کر کے چلا جاتا ہوں. چلا گیا. انہوں نے دیکھا
تو آؤ بابو. انہوں نے اسکرپٹ دے دیا. کہنے لگے یہ ایک رول ہے. میں نے کہا کیا رول ہے؟ کہنے لگے پہلوان کا. میں نے یوں لیا. میں نے کہا دیکھیے جو میں تھوڑا بہت کما رہا ہوں نا عزت سے, وہ مجھے کمانے دیجئے, میرا یہ کام نہیں ہے. آپ بھگا چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میرے میں ایکٹنگ پوٹینشیل نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. کہنے لگے بابو تم کرو گے اور تم بہت اچھا کرو گے. میں نے کہا میں اتنا دبلا پتلا آدمی پہلوان کا رول دے رہے ہیں. کہنے لگے یہی تو ہے وہ جعلی پہلوان ہے, یعنی مزاحیہ. میں نے اچھا کہہ لیں تم 2 دن سوچو, میں تمہیں بتاؤ, پھر مجھے بتاؤ. گھر آیا, والد صاحب سے کہا ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ میں نے کہا ایسا ایسا انہوں نے دیا ہے. تو کہنے لگے بیٹا کر لو. میں نے کہا بابا پہلوان کا رول ہے, میں کیا کروں گا اس میں؟ کہنے لگے دیکھو یہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانے کا, یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے. کہنے لگے اٹس ناؤ اور نیور. تو کہنے لگے کوشش کرو. بس پھر میں اللہ کے توکل پہ چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. جب ریڈنگ ہوئی سارے آگے, اطہر شاہ خان نے لکھی تھی وہ, تو میں نے اس میں مختلف ٹون سے پڑھتے پڑھتے ایک ٹون آیا. میں نے کہا یہ, کہنے لگے یہ ٹون پکی ہے فائنل, دلی والی. وہ جب سیریل آن ایئر گیا, انتظار فرمائیے, اطہر شاہ خان, جی جی, اس میں وہ جیدی بنتے تھے. جی جی. اچھا جیدی کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا. میں نے کہا یہ تو میری بے عزتی کھال کھینچ کے پھینک دے گا مجھے اطہر شاہ خان کو. اب میں نے کہا اب تو یہ پنگا لے لیا ہے. آپ کے باقی بہن بھائی؟ میری ایک بہن ہے, 2 بھائی ہیں, ہم ملا کے 3 ہیں. اچھا جی. تو ان میں باقی میں کسی میں یہ شوق نہیں ہے؟ اچھا, یہ صرف آپ ہی, پھر کیسے آپ میں یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں یہ کہ اس نے کیوں مجھے اس فیلڈ میں بھیجا اور اتنی اللہ نے مجھے ترقی دی, یہ اللہ کے ہی راز ہے. میں تو نہ چاہتا تھا, نہ میرا شوق تھا, نہ میری خواہش تھی, تو ایسی شرارتیں کرتا تھا بس اسی میں. اچھا, گھر والوں نے پورا سپورٹ کیا آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے یہ؟ نہیں, سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ کرے گا کچھ نہیں, تو اس لیے جو یہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دو. بڑی بات ہے کہ وہ کافی مارا, ابا نے مجھے بہت مارا. اچھا. بیلٹ سے میری ہی بیلٹ نکال کے مجھے کوٹا اور بڑا مارا. کہنے لگے میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا اور تم کو پڑھاؤں گا, تم کو پڑھنا ہے. میں نے کہا جی آپ جو مرضی ہے کر لے, میرا دل اب نہیں لگتا. باقی بہن بھائی آپ کے پڑھے لکھے؟ سب پڑھ لیا. جی ہاں, بڑے بیٹے نے MBA کر رہا ہے, چھوٹا بیٹا میرا یونیورسٹی آف بفلو میں ہے, وہاں پڑھ رہا ہے, بزنس مینجمنٹ پڑھ رہا ہے. میرا بڑا بھائی جو ہے BCom ہے, اس سے چھوٹا میرا بھائی جو ہے وہ اس نے LLB بھی کیا ہوا ہے اور وہ بھی کیا ہوا ہے, گورنمنٹ جاب کر رہا ہے وہ. تو مجھے تو فیل کر دیا تھا آڈیشن میں. انہوں نے کہا, کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ کے بس کا نہیں ہے, کوئی اور کام کرے. میں نے بہتر میں چلا آیا. میں نے کہا یار یہاں بھی. تو اس کے بعد جب میں ٹیلی ویژن پہ ہٹ ہوا, پھر ریڈیو والوں نے بلایا, تو ان کا ایک کنڈیشن ہے کہ ایون نون آرٹسٹ بھی باہر کا اگر ہے تو اس کو ایک آڈیشن دینا پڑتا ہے. میں نے کہا آڈیشن دے کے کام نہیں کروں گا, آپ بلانا چاہتے ہیں تو بلائیں, ادروائز آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. پھر انہوں نے وہ ہیڈ کوارٹر سے وہ ویو کرایا کہ بھئی یہ آلریڈی مشہور آدمی ہے. پھر میں نے کیا, ریڈیو پہ بہت کیا. اچھا, آپ نے اتنا کچھ جو کیا ہے, ایکٹنگ بھی کی, پیروڈیز بھی کی, ہوسٹنگ بھی کی ہے, فلم بھی کی ہے نا؟ جی ہاں جی. تو یہ سب کچھ میں خود آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کرنا؟ دیکھیے بیسیکلی تو مجھے تھیٹر اسٹیج کا بڑا ہوا ہے, اس لیے کہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ ترنت اس کا رسپانس آپ کو فوری مل جاتا ہے. مطلب واٹ آئی ڈو ان فرنٹ آف اے کیمرا دیٹ ول بی شون سم 3 months بیک, 3 months آفٹر, تو وہ اس کا وہ بھی سارا ختم ہو جاتا ہے. اینڈ دین سیکنڈلی کیمرا از اے ڈیڈ آڈینس, اٹس اے ڈیڈ آئی آلموسٹ. تو اب یہ کیمرے کے سامنے پرفارم کرنا, یہ فیلنگز لانا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, تو ایک بات کری لوگ ہنستے ہیں تو آپ کو اس سے 4 باتیں اور ذہن میں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, باقی لوگوں میں کون اچھا لگتا ہے آپ کو, باقی جو آپ کے ساتھی ہیں؟ لہری صاحب بہت اچھے. اچھا, بہت, اللہ ان کی عمر دراز کرے. وہ تو سیکھنے والا انسٹیٹیوشن ہے, وہ بہت اچھے ہیں. اور کیا نام اس کا, منور ظریف اچھے تھے جی. رنگیلا کا اپنا ایک سٹائل تھا کامیڈی کا. نظر صاحب ہوا کرتے تھے, وہ بہت اچھے ہیں. اور آج کے دور میں عمر شریف بہت اچھا ہے. اور ایک اور بھی ہے شکیل صدیقی, وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں. مجھے پیٹر سیلرز بھی بہت پسند ہے, کیونکہ پیٹر سیلرز اور لہری صاحب تقریباً ایک طرح کا کام کرتے ہیں, فلیٹ فیس کے ساتھ. ڈائیلاگس. جی ہاں. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ
آپ کی پسند اور چاہت میں بھی ہے نا تبدیلیاں آ جاتی ہیں. وہ لوگ جو کل آپ کے ہیرو رہتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ صرف ایک ہلکا سا آپ کے ذہن میں ایک چھپاکا سا ہوتا ہے, اچھا یہ وہ ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا ارے وہ ہے, اب ہوتا تھا اچھا یہ وہ ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا کرم اور عنایت اتنی ہے کہ میں شو بزنس میں مجھے 43 سال ہو گئے ہیں. 43 سال ہو گئے ہیں, اور ان 43 سال میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے نام اور عزت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا, اور میں ان جو چند لوگوں میں سے ہوں الحمدللہ جن کو اللہ نے شہرت کے ساتھ عزت بھی دی ہے. بالکل. اور عزت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, پھر اس کو قائم رکھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اور یہ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ کام کیا, مطلب اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کی. فالتو ایک انہوں نے کوشش کی تھی, لیکن وہ میں نے تو کہا کہ بھائی وہ آپ نکاح نامہ دکھا دیجئے اگر میں نے شادی کی ہے تو. میں نے کہا کہیں تو ہوگا نا میرا نکاح نامہ. اور میں نے کہا کہ اگر میری دوسری بیوی ہے تو آپ چھاپا ماریں اور پکڑ لیں, جب بتائیں لوگوں کو کہاں ہیں وہ بھی ایک لمبی داستان تھی, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, عمر شریف کے پڑوس میں بھی آپ رہے ہیں بہت عرصہ, ہے نا, آپ دونوں پڑوسی بھی تھے. ہاں, بہت پرانی بات. ہاں, تو تب آپ تبھی پتا تھا کہ یہ بھی کچھ بن جائیں گے اور میں بھی کچھ بن جاؤں گا؟ اس وقت میں جب پڑوس میں وہ تھے تو وہ تو اس کام میں اس کا کوئی وہ نہیں تھا. اچھا. ہاں, یہ تو میرے پاس فرقان حیدر لے کے آئے تھے کہ ایک لڑکا ہے بہت اچھی منور ظریف کی کاپی کرتا ہے, تو آئے ناظم آباد میں بیٹھے میرے پاس آ کے, تو جو چیز میں بیٹھا تو بیٹھنے لگے تو نیچے بیٹھنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ اوپر بیٹھیں. کہنے لگے نہیں سر میں آپ اتنے سینئر آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا نہیں اوپر بیٹھیں. اب میں نے اس سے اس لیے ضد کی تھی کہ اس کے یہاں پر نماز کا اتنا گہرا نشان تھا, یہ 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار لڑکا تھا. تو ہم تو یہ کوشش کرتے کہ ہمارے ڈرامے میں کوئی شراب نہ پیے, کوئی یہ نہ کرے, کوئی فالتو بک بک نہ کرے, زمانی باتیں نہ کرے, بےہودگی نہ کرے, مائیں بہنیں آتی ہیں لوگ خیال کر لیں. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کرتا ہوں. اس نے مجھے کچھ چیزیں سنائیں, مجھے بڑا اچھا لگا, اس کا کانفیڈنس اس کا بڑا اچھا لگا. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا ڈرامہ کر رہے ہیں, ایک رول ہے, وہ رول کر لو گے, گاؤں دیہات سے آتا ہے. تو میں نے اس کو اس میں موقع دیا, اس نے بہت اچھا کام کیا. چھوٹی سی ایک انٹری تھی بٹ ویری کرنٹ فل اینڈ ویری ڈائنامک انٹری تھی اس کی. میں نے کہا اگلا پلے کہتا میں لکھتا بھی ہوں. میں نے کہا لکھو. پھر اس سے پلے لکھوایا بہروپیہ معین اختر. اس میں نے کہا تم ایک رول کرو. کہ میں قوال کا کروں گا. میں نے کہا کرو. تو عمر قوال کا رول کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے ان کا امپرسنیشن غلام فرید صابری کا. جی جی. وہ ڈل تھا, ذرا ڈل اور بورنگ تھا. میں اس کو الگ لے گیا. میں نے کہا سن تو یہ اچھا نہیں لگ رہا. کہ معین بھائی آپ بتائیں. میں نے کہا تو عزیز میاں کر سکتا ہے. کہنے لگے ہاں کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا کرو. اس نے 4 لائنیں بولی. میں نے کہا ڈن, فائنل یہی ہوگا. کیونکہ ہدایت کاری میں بھی میرا بڑا دخل ہوتا تھا. پھر اس کو موقع ملا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کا ایک پلے ہوا جس کو میں نے مشورہ دیا کہ اس کا نام رکھیں ابول عمر شریف. وہ کہتا ہے ٹی وی پہ 1-2 دفعہ بیٹھ کے کہہ چکا ہے, میرے بڑے محسن ہیں. یہ ہے بس وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. ہماری ایک پرابلم یہ ہے, ہم بہت دیر تک کسی ایک چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے جب آپ کسی کو بہت دیر تک دیکھنا پڑتا ہے نا تو آپ ایڈمائر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ہم میں وہ صفت نہیں ہے. ہم ایڈمائر صرف اپنے آپ کو کرتے ہیں. میں کیسی لگ رہی ہوں, میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے بال کیسے ہیں, فلانا ہے, میری چال کیسی ہے, میں لکھتا کیسے ہوں. دوسرا کوئی ترم خان ہو تو آئے ہوگا اپنی جگہ پہ ہوگا. تو اس لیے ہم بہت جلدی اکتا جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے اس ملک میں 60% لوگ ایسے ہیں جو کبھی اپنی بیوی, کبھی ان کی بیویاں ان کے لیے بڑی چہیتی رہی ہوں گی, اور آج جو ڈراسٹک چینجز دیکھتے ہیں کہ بات بات پہ گالی دینا, جھگڑے کرنا, چیخ پکار کرنا. تو میں نے ایک دوست ہے میرے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ وہ میں گیا اور اتفاق سے کچھ ہو گئی تو میں تو وہ چلی گئی تو گالیاں دینے لگا, برا بھلا کہنے لگا. اب یہ زمانہ بہت تبدیل ہو گیا, بہت خراب ہو گیا ہے زمانہ. یہ دیکھیں کس قدر
बेईमानी और चोर बाजारी है। लोग सियासतदानों को गालियां देते हैं, हुक्मरानों को देते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले आवाम को अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्या हमारे सारे अमल बिल्कुल ठीक हैं। देखिए ना, जाने वाली सड़क पे आ रहे होते हैं, आने वाली सड़क पे जा रहे होते हैं, और 5 रुपए की चीज़ 15 रुपए में बेचते हैं, नुक्स बताए बगैर बेचते हैं, कम तोलते हैं। ये सब है कुरान में। अल्लाह ने कहा है कम तोलने वाला जो है ना, उसका अजाब नहीं पता क्या। अल्लाह ने कहा है कि इंसाफ से तोलो, और ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई कमी ना हो। वो कम तोलते हैं। 90% दवाइयाँ आपकी जाली बनती हैं। जी, क्या मरीज़ को सुकून आएगा, क्या ठीक होगा। फिर दूसरी बात, ये 15,000 रुपये तनख्वाह है, घर के अखराजात 80,000 रुपये के हैं। कोई पूछता है आके कि भाई ये तुम 80,000 रुपये कहाँ से कमा रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह 15,000 है, इसका मतलब है तुम शॉर्टकट मार रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। ये सब चीज़ें हैं ये। और इतना बुराई, इतनी बुराई, रास्ते चलते लड़कियों को आवाज़ें कसना, बत्तियाँ कसना, कोई अकेली लड़की खड़ी है, गाड़ियाँ रुक जाती। एक अजीब तमाशे का आलम है, और इस तमाशे से हम जैसे लोग बड़े खौफज़दा हैं, क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है, उसमें तर्जुमा है, उसका मफ़हूम यह है कि जो कौमें नाफरमानी में अल्लाह की हद से ज़्यादा गुजर जाती हैं, तो अल्लाह ने कहा कि हम उनको तबाह कर देते हैं और उनकी जगह दूसरे ले आते हैं जो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं। मैं बहुत मुँहफट आदमी इस मामले में, मैंने बोल देता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, और वो चले गए, शिफ्ट हो गए, यहाँ से बाहर चले गए। उनकी बीवी बड़ी खुश शक्ल थी, लेकिन साहब उनका लिबास जो था ना, यहाँ से ये गायब आस्तीने, इधर से गला इतना बड़ा, पीछे से इतना खुला हुआ, ये इतनी आधी पंडलियाँ नज़र आ रही। बहुत सोचता रहा कि बोलूँ मुनासिब है नहीं है। तो मैंने कहा तो एक तबलीग है, बोल देते हैं, माने। मैं उनको समझाया, मैंने कहा जितनी जगह खुली हुई हैं, जिसकी नज़र पड़ रही है, जितनी दफ़ा पड़ रही है, उतनी दफ़ा आपको उसको तो मिल ही रहा है जो देख रहा है। मैंने कहा ज़्यादा आपको मिलेगा कि आप दावत दे रही हैं उसको। देखिए हम बिल्कुल, ये जो भवें नोचती हैं औरतें, ये हराम है, ममनू है, इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है इसकी। बाल काटने की औरत को इजाज़त नहीं है, सिवाय जब उम्रा करें, हज करें, तो वो भी थोड़े से कसर कर दें, इसकी इजाज़त नहीं है। और लोग ये करते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, और फिर लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, पता नहीं, ऐसा लगता है हम इंसानों की किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। एक साहब कहने लगे कि क़यामत है। मैंने कहा क़यामत इसी मुल्क में क्यों है? दुबई में क़यामत नहीं है, अमेरिका में क़यामत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में क़यामत नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, फ़लाना जगह नहीं है, स्वीडन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, इटली में नहीं है, बेल्जियम में नहीं है, हॉलैंड में नहीं है। यही क़यामत क्यों है? हमारे सारे जो ज़र्री उसूल है ना, जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने बताए हैं, वो सब उसका तर्जुमा करके देखिए, चाँद तक पहुँच गए। आप समझती हैं कि चाँद अपनी जहानत से चाँद तक पहुँच गए? कोई सोच ही नहीं सकता। ये सब अल्लाह ने कहा है, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हमने ये सब चीज़ें बनाई हैं, मुसख्खर कर दिया है तुमको। इनको जाके वो करो, इनको जाके एक्सप्लोर करो, तो उतना ही मालूम होगा इंसान को जितना अल्लाह ताला चाहता है। तो जिस दिन वो चाहेगा कि अब बहुत मालूमात होगी, उस दिन तबाह कर देगा। बहरहाल तो ये है, सूरत हाल बड़ी ख़राब है, और ये सब वॉच रखना चाहिए। दूसरों पे वॉच रखने से बेहतर है, मैं ये कहता हूँ, आदमी को अपने आप पे वॉच रखना चाहिए। ऑटोग्राफ देते हैं तो क्या लिखते हैं लोगों को? पहले लिखता था कि बेशक अल्लाह अजीम है, अच्छा, लेकिन फिर मैंने वो लिखना छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि इसमें अल्लाह का नाम है, ऑटोग्राफ बुक कोई संभाल के तो नहीं रखी जाती, कभी इधर फिक रही है, कभी उधर फिक रही है, तो फिर मैंने सिर्फ सिग्नेचर करना शुरू किया। अच्छा। जी हाँ। जवाद है या शहजाद रॉय हैं, ये सारे कुछ कर रहे हैं ना भलाई के काम, तंजीम बना के। जी। आपने कुछ ऐसा नहीं किया? अब तो खैर उमर शरीफ ने भी बनाया। मतलब किसकी भलाई के लिए कर रहे हैं? ये तो खैर है। देखें, one should not be the victim of a conspiracy, and there are so many people in this country who literally fabricates the controversies. इसलिए healthy criticism होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, ओ तू क्या है, मतलब और तू क्या है। हेल्दी, दिस इज नॉट अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, दिस इज पर्सनल। अगर आप, मैं तुझे जानता हूँ, तू क्या है, ऑलराइट, उसकी जगह मैं होता, मैं बोलता ऑलराइट, यू नो मी, इफ आई एम अ बैड मैन सबूत पेश करो, इफ आई एम अ गुड मैन सबूत पेश करो। मैंने जो भी किया, जो आप कहती ना हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, जब मैं इसको बनाना चाहता था उस वक्त मैं बना लेता तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती अस्पताल बना सकता था मैं। इतना लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं इवन टुडे। लेकिन बात यह है कि यह है कैश का मामला। अब मिसाल के तौर पे
15 سال 10 سال پہلے میں نے اگر ہاسپٹل بنا لیا ہوتا اور میں اپنے پیسوں سے نئی گاڑی خریدتا, نیا بنگلہ لیتا, یہی آتا کہ اور جی سانو پتہ ہے کتوں آ رہا ہے, رہن دو جی, ختم, مر گیا نا آپ. بالکل نہیں. تو میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا. ایدی صاحب نے مجھ سے کہا تھا, ایدی صاحب کہنے لگے تم کرو. میں نے کہا سر جو مجھے کرنا ہے نا میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کرتا ہوں. جس کی کسی سے کہہ دیا, اس سے کہہ دیا, کچھ دوست ہیں مخیر جو کر دیتے ہیں, پیسے ہاتھ میں نہیں لیتا, بولتا ہے جی اس کو دینا ہے ڈائریکٹ, یہ اس کا گھر کا ایڈریس ہے, یہ فون نمبر ہے, یہ بینک اکاؤنٹ ہے, وہاں دے دیں, آدمی بھیجیں گھر پہ, جانچ پڑتال کر لے اور دے دیں. آپ خوش لباس بہت ہے. کون آپ کی شاپنگ کرتا ہے, کون بناتا ہے؟ میں خود. اچھا, خود شاپنگ کرتا ہے. بالکل. ویری گڈ. برانڈ کانشیس ہے. When you become a celebrity, even if you wear a very ordinary clothes, it becomes a branded kind of a thing کہ یار یہ ارمانی کا ہی پہنا ہوا ہوگا, گچی کا پہنا ہوگا, ہاں کارتیر کا پہنا ہوگا. I used to be brand conscious. I have thrown a lot of money out of these branding system. Like the watch I am wearing, this is a Christian Dior watch. ٹھیک ہے نا. I bought this watch for $1,400, but today if you ask me to go for a $1,400 watch, I would not be convinced. میں پھر یہ اب سوچنے لگا ہوں کہ یار بچوں کا حق نہیں ماننا ہے, تو اب میں کچھ بھی آرڈنری بھی پہن لیتا ہوں تو وہ پہنتا سلیقے سے ہوں. میں نے ایک زمانے میں سوٹ کے بغیر میں نے آج فرسٹ ڈے میں نے ان کو مجھے میں دیکھا. میں لنڈا بازار تھا نا جب میں شو بزنس میں آ گیا, تو میرے پاس تو کپڑے تھے نہیں. ایک گیبرڈن کی پتلون تھی, ایک آدھی 80 شرٹ تھی, اور ایک اسپورٹ شو تھا. تو یہ میرا دوست ہے اقبال وحید, یہ مجھے لے گیا لنڈا بازار. چلو کپڑے لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو لنڈا بازار کا, کہنا تو دیکھ تو صحیح سوٹ. تو میں نے لنڈے بازار سے وہ مجھے 12 روپے میں, 10 روپے 12 روپے میں پورا سوٹ الٹ کے اس کو دوبارہ سے کٹ ٹو سائز بناتا تھا, اور وہ مجھے تو میں جب پہن کے جاتا تھا اس زمانے میں جو دی ادر سائڈ آف کراچی وچ از سپوز ٹو بی اے ویری ویسٹرنائز سوسائٹی, تو آئی یوز ٹو سٹ ود دوز پیپل بیکاز آل آف مائی فرینڈ دے ور ویری ویل ٹو ڈو پیپل. مطلب دے ور دی پیپل who used to start their day by hello and bye and hi, this kind of very westernized people. So because they never knew anything about Landa Bazaar, so I used to wear those suits and these people used to admire, yaar what a bloody suit you're wearing. اچھا اس میں پھر وہ برانڈڈ بھی ہوتے تھے, جو میں کہتا تھا یہ برانڈڈ وہ ہے نا, یہ اس کو ذرا دھلوا کے اس کو صاف کروا تو پہنے. I am not a finicky man. جو مل گیا وہ کھا لیا, جو مل گیا پہن لیا. لیکن چونکہ رکھ رکھاؤ بہت ضروری ہے میرے شعبے میں, کہ اگر آپ کھانا بھوکے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, لیکن جب آپ پبلک پلیس پہ جائیں یو شوڈ بی اسمارٹلی ڈریسڈ اپ. پیپل فیل گڈ, پیپل کم ٹو یو, دی آٹوگراف, دی فوٹوگراف. تو اس لیے میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہوں. اور ہاں میں نے بہت سے لوگوں کو سوٹ پہنانا سکھایا الحمدللہ, اور میری وجہ سے اللہ کے فضل سے بہت لوگوں نے سوٹ پہنا, اور مجھے لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے بغیر سوٹ. میں کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتا بغیر سوٹ, کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. I don't want to feel casual when I'm going to perform or when I'm going to public place. I don't want to be relaxed and all. I should be properly dressed. میں بایوگرافیز میں میرا زیادہ انٹرسٹ ہے. جی ہاں, بایوگرافی میں نے بہت پڑھی ہے. یہ ابھی تو یہ ختم کی ہے, فاطمہ بھٹو کی آئی تھی سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ. پھر کنگ حسین کی بیوی کوئین نور نے بایوگرافی لکھی تھی, تو وہ میں نے انٹرسٹ سے اس لیے پڑھی کہ کنگ حسین سے میری ملاقات ہو چکی تھی اور میں ان کے لیے پرفارم کر چکا ہوں. جی ہاں, اور کلنٹن کی مائی لائف پڑھی ہے, آپ کے اوباما کی کتاب پڑھی ہے, اور اسٹینلے وولپرٹ نے کی 2 کتابیں پڑھی ہیں. جینا آف پاکستان کا جنا لکھی ہے, اور ایک اس نے اسٹینلے وولپرٹ نے لکھی ہے زلفی بھٹو آف پاکستان, وہ پڑھی ہے. باب ووڈورڈس کی کتاب وہ پڑھی ہے. ران سسکن کی کتاب پڑھی ہے. پسندیدہ کتاب کیا ہے؟
बायोग्राफी, एनी गुड अच्छा बायोग्राफी. कोई भी हो. बायोग्राफी. ठीक है. अच्छा आपका फेवरेट कलर? ब्लैक, ग्रे. खाने में क्या पसंद? बहुत सादा खाना. अच्छा. चावल, खिचड़ी, पापड़, चटनी, अचार, ये तिक्के विक्के, ये वो सिंपल खाने शौक से खाता हूँ. सब्जी कम खाता हूँ लेकिन हाँ, चटनी अचार मतलब चटनी अचार दे दें, अटैचमेंट्स दे दें तो पेट भर के खाता हूँ. ठीक है. तो खुद भी कुछ बना लेते हैं? मैं एक ज़माने में आटे का हलवा बनाता था. अच्छा होता है वो. हाँ, वो पकाना आता था, खिचड़ी पकानी आती थी, सालन बनाना आता था. अच्छा. लेकिन जब वो नासमझी की बात थी, जब समझ आ गई तो मैंने कहा ये किन कामों में पड़ गया. नहीं ये भी अच्छा शौक है अगर फुर्सत हो तो. अनवर मकसूद बहुत अच्छा खाना पकाता है. हाँ. अच्छा हर आर्टिस्ट अच्छा खाना भी साफ बनाता है, ये मैंने देखा है. कच्चे कीमे के कबाब बहुत पसंद है, फ्राइड प्रॉन्स मुझे बहुत पसंद है. अच्छा. मसाले वाली खिचड़ी बड़े शौक से खाता हूँ. और वो जो रेनबो राइस नहीं आता, उसमें तय दर तय मसाले होते हैं, वो बड़े शौक से खाता हूँ. अगर मोइन अख्तर को गुस्सा आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको उस हद तक पुश कर दिया है जहाँ वो रिटेलिएट करेगा. बेसिकली आई एम ए वेरी कूल मैन. 43 साल की शो बिजनेस में मुझे नहीं लगता याद पड़ता है कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ. आई एम ए वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग मैन. बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे भी लोग थे जो मेरे मुखालिफिन थे और जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. मैंने उनको ये हमेशा ये समझाया, मैंने कहा नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की ताकत अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है. तो मैंने कहा आई एम लीस्ट बॉदर्ड. मैंने कहा वो समझ रहा है कि वो कर रहा है, वो सब मेरे मुक़द्दर में लिखा हुआ है, वो होगा वैसे. तो फिर मैं मुझे ये बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि मिसाल के तौर पे इनसे मेरा झगड़ा हो गया है. अब हम कॉमन फ्रेंड्स हैं, कहीं जाते आते हैं, अब ये भी दावत में गए, मैं भी गए. वो कितनी तजलील की बात होती है कि ये मुझसे मुंह छुपा रहे हैं, मैं इनसे मुंह छुपा रहा हूँ, तो इधर हो गए उधर हो गए. नहीं, वो बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है. आई डोंट वांट टू फेस दैट एम्बेरसमेंट. स्मार्टनेस का राज क्या है? क्योंकि जब से हम आपको देख रहे हैं आप ऐसे ही हैं. अब कहाँ रहा है स्मार्ट? नहीं ऐसे ही हमने कभी इनको बिल्कुल वैसे. अल्लाह का बड़ा करम है कि आई हैव एज्ड ग्रेसफुली. ये अल्लाह का बड़ा करम है. तो ये जवानी बुढ़ापा सब अल्लाह की तरफ से है. वो चाहे तो मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे ही रखे. नहीं इंशाल्लाह ऐसे ही. नहीं चाहेगा तो बुढ़ापा आ जाएगा, खाल लटक जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी. नहीं उसके लिए आप कुछ तो करते हैं. कुछ नहीं करता. हाँ लेकिन वो आपकी सादा ग़िज़ा भी इसमें रोल प्ले करती है. बहुत. और आप अपने कोई म्यूजिक से दिलचस्पी रखते हैं? क्या सुनते हैं? म्यूजिक बहुत सुनता था. अब पिछले कोई 2-3 साल से या शायद ज़्यादा मैं तो गाता भी हूँ. इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. वो कोई एक आध अच्छा कोई गाना आ जाए तो अच्छा है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है. तो कौन पसंद है सुनने में जब आप सुना करते थे? तो मेहदी हसन साहब बहुत पसंद. और मेहदी हसन, अहमद रुश्दी मरहूम, मुजीब आलम, मुनीर हुसैन, सलीम रज़ा, और वहाँ रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये बहुत पसंद है मुझे. ठीक है. राइटर्स में कौन पसंद है? राइटर्स में बहुत अच्छे लोग हैं. मुझे अनवर मकसूद बहुत पसंद है, इसलिए कि अनवर मकसूद जैसा लिखने वाला इस मुल्क में दूसरा है नहीं. वो क्या लिखते हैं, हर हफ्ते एक नई पंच लाइन, एक नया हुलिया करता हूँ मैं उसमें. 384 हो चुके हैं लूज टॉक. 7 साल हो गए मुकम्मल. अब तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला चलाया जा रहा है. बड़ी बात है. वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन गया होगा आपके जो मुख्तलिफ गेटअप हैं? होता होना तो चाहिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि ये लोग भेजें. इट हैज़ टू गो थ्रू द चैनल. वैसे बन तो गया होगा इतने मुख्तलिफ. हाँ. अच्छा आपको कितनी जुबानें आती होंगी? ज़ुबान तो कोई नहीं. अच्छा नहीं आती. वो वैसे आप उसके तार के लिए एक 2 लफ्ज़ तो सब ज़ुबानों. जैसे पंजाबी बोल लेता हूँ मैं, पंजाबी पूरी बोल लेता हूँ. अच्छा सिंधी टूटी फूटी बोल लेता हूँ, अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ. एक आध लफ्ज़ फ्रेंच के भी कुछ याद हैं, कुछ जर्मन के भी याद हैं. शौक़ था बड़ा मुझे जापानीज़. यहाँ जापानीज़ एम्बेसडर का शो था तो यहाँ अताका थे. उन्होंने मुझसे कहा कि वी वुड लाइक यू टू डू समथिंग इन जापानीज़. मैंने कहा आई कांट स्पीक जापानीज़. मैंने कहा बट आई कैन डू यू अ फेवर. इफ़ यू कुड गिव मी द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ जापान. मैंने कहा यू गिव मी दैट कैसेट and sit with me for an hour. I'll write it down in Roman English and just let me know the stresses and pauses and the accent. He said all right. उसने गाना मुझे दिया. वो गाना मैंने म्यूजिशियंस को दिया कि इसको बिल्कुल छाप लें
اور وہ گانا میں نے 3 دن میں یاد کیا. اور وہ میں نے جاپنیز امبیسڈر تھے, کونسل جنرلز تھے, سب کھڑے ہو گئے اور سارے آ گئے اور سب میرے ساتھ گا رہے تھے. وہ گانا تھا کیتانو ساکابادوری نیوا ننگائی کامینو ناگانے آؤ چوتو اشتو یوشی گائے کورو کرے جوزنا گائے کوئی انو کوئی با تاباکونو سکینی کوکورو کو یورو یوسے کیتانو ساکابادوری نیوا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا I'll sing this but you must let me know the meanings of it. پھر اس نے بتایا کہ تابا کونو سکینی کوکورو کو یورو یو سے, مطلب جب میں کام سے تھک ہار کے شام کو جب جا کے حقہ پیتا ہوں اور جب تم میرے سامنے سے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ گزرتی ہو اور جب ہوا سے تمہارے بال اڑتے ہیں تو میرے تمباکو کا نشہ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے. اچھا ہے, ویری گڈ. اچھا, شاعری میں کون پسند ہے؟ شاعری میں بہت لوگ پسند ہیں مجھے. احمد ندیم قاسمی بہت پسند ہیں, احمد فراز, غالب, اور آپ کے بہت شاعر ہیں, قابل اجمیری اور فیض احمد فیض, بہت کتنا شاعروں سے دوستی بھی رہی ہے, جون ایلیا اور عبید اللہ علیم, اللہ اسے جنت نصیب کرے. اس نے ایک چیز کیا اچھی لکھی ہے, عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. اس کا ایک شعر بڑا اچھا تھا, میرا بہت دوست تھا علیم, وہ کہتا تھا, اس کا شعر تھا, بچوں کی طرح لفظ یہ میرے, بچوں کی طرح لفظ یہ میرے, معبود انہیں بولنا سکھا دیں. کیا بات. قابل اجمیری بہت پسند تھا. خود شاعری نہیں کی؟ تضاد کی بہت کی, گانے بہت لکھے میں نے. کیا نام اس کا, ڈم ڈم ڈی ڈی ایک پروگرام ہوتا تھا, شیریں خان محترمہ مرحومہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ کرتی تھی. اس میں بچوں کے لیے گانے لکھتا تھا. ایسے کہ وہ شاعر سے ناراض تھی کہ بیٹھی, آیا میں ایک دن کمرے میں, I was doing that program, تو وہ آ کے کہنے لگی I don't know Moin Akhtar صاحب, I simply don't understand what these people are. میں نے کہا what happened? کہنے لگی look, this kind of a poetry, are you sure that the students from 4th class and 3rd class are going to understand that? Oh my God, why they have to write literature for young children? They should write something in an easier language. میں نے کہا shall I give it a try? کہنے please do that. میں نے گانا لکھا, عالمگیر اس کی دھن بناتا تھا, تو وہ بنایا تھا, پہلے ایک پھر 2 پھر 3 3 کے بعد ہے 4 4 کا ہنسا ایسا جیسے آدھا سے برانار. اس طرح کی چیزیں. ایک گانا میں نے لکھا تھا اس کے لیے, افشاں احمد نے گایا تھا, چھوٹی سی تھی وہ گانا میں نے لکھا تھا, وہ تھا اس پہ پھر عالمگیر نے بول چینج کرا کے اپنا گانا گایا جو سپر ہٹ ہوا. افشاں احمد کا تھا, گر گر بادل آئے رات ہوئی اور میں برسائے, جب برسے تو پیڑ نہائے, ساری چیزیں چمکائے. اس کا اس نے گایا, شام سے پہلے آنا, وہ دھن اتنی اچھی بنی تھی, وہ گانا بہت ہٹ ہو گیا. اس دور کے حساب سے اس دور میں بہت اچھی چیزیں تھیں, اس دور کے حساب سے اس دور کی چیزیں بہت اچھی ہیں. ہر چیز, پہلے ٹیمپو سلو ہوا کرتے تھے, اب ٹیمپو بہت فاسٹ ہو گئے ہیں, اور ویسٹ میں تو ٹیمپو سپر سونکس ہو گئے ہیں. یعنی وہ کمپیئر بولے گا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, allow me to call you one of the finest artists in the world. He has been on the world, he has been on television, TV, stage, film, and he has sold millions of records. Ladies and gentlemen, he's none of the, اتنا تیز بولتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیے, اب آپ کے سامنے جن صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں, یہ تو وہ پی ٹی وی میں جن صاحب کو اب ہم دعوت دے رہے ہیں, وہ اب زمانہ اتنا تیز ہو گیا ہے, تو اب چیزیں, بعض چیزوں کو آپ ترقی کہتی ہیں, وہ دراصل تنزلی ہوتی ہے. جس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ترقی ہوئی ہے, تو پیسے سے ترقی تو ترقی نہیں کہلاتی. ایک آدمی پہلے گھسیارا تھا,
اسپنج کی چپل پہن کے بیٹھتا تھا، وہ مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے، تو یہ ترقی تو نہیں ہے. اس کے لیے تو ترقی ہو سکتی ہے، وہ اپنے طور پہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے ترقی کی ہے، لیکن ترقی دراصل ذہن کی ہونی چاہیے، ترقی دل کی ہونی چاہیے، ترقی احساسات، خیالات، جذبات، ان سب چیزوں کی ترقی ہونی چاہیے. آپ کی بول چال کی ترقی ہونی چاہیے، آپ کے لب و لہجے کی ترقی ہونی چاہیے، آپ کے رکھ رکھاؤ کی نشست و برخاست ایک خاص طرح کی ہونی چاہیے. ان سب چیزوں کو اصل میں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں نا، سوچنے کے عادی نہیں ہیں. جو سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں جو پہن رہا ہوں بہترین ہے، جو خوشبو میں لگاتا ہوں اچھی ہے، جو گھڑی میں پہنتا ہوں بہترین، جو گاڑی میں چلاتا ہوں سب سے اچھی ہے، میرا گھر بہت اچھا ہے، میرا نام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. جب یہ سب کچھ آ جاتا ہے تو پھر آخر کیا رہ جاتا ہے. مجھ سے ایک انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ معین اختر صاحب 43 سال ہو گئے، آپ کو ستارہ امتیاز بھی مل گیا، آپ کو تمغہ حسن کارکردگی بھی مل گیا، آپ کو دنیا بھر کے ایوارڈز ملے ہیں، پاکستان میں بھی باہر بھی، اب کیا ہے؟ تو میں نے کہا اب زوال. سمپل آنسر. میں نے کہا اللہ نے ہر کمال کو زوال رکھا ہے تو زوال تو ہونا ہے. میں نے کہا سورج کو دیکھیں، ہمارے لیے نشانی بنائی ہے اللہ نے کہ وہ صبح اندھیرے میں نکلتا ہے، یوں جاتا ہے، یہ جاتا ہے اور اپنی شہرت کی اور اپنی اس کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس کو زوال دیتا ہے. پھر وہ دھیرے 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 جاتے جاتے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی سورج تھا ہی نہیں. تو یہ سب نشانیوں کے لیے نشانیاں ہیں. بالکل صحیح. اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں، اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں سب چیزوں کی اور اندازے مقرر کر دی. بارش ہوتی ہے، بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، تو جب ہوا چلتی ہے تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ وہ ہم ہی ہیں جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتے ہیں. بالکل. بھائی سوچنے کی بات ہے. All we have to do is think. قرآن میں ایک جگہ ہے، اس کا مفہوم ہے جوا، شراب اور بانسوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا سب گناہ کے کام ہے. ٹھیک ہے. اب سے لمحے بھر بات کیا ہونے والا ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کو پتہ ہے. اب اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا. بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ یہ مہینہ میرے لیے کیسا رہے گا؟ تم اپنی سوچو کہ تمہارا مہینہ کیسے رہے گا. تم رہو گی بھی اس مہینے یا نہیں رہو گی؟ مجھے بولتے ہاتھ پتہ نہیں کیا اس میں بلانے کی کوشش کی تھی انہوں نے. ایک دفعہ فون آیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دینی کتابیں حدیث شریف اور قرآن لے کے بیٹھوں گا. میں یا تو وہ مجھے قائل کر دیں یا میں ان کو قائل کر دوں گا. میں نے عالموں سے بات بھی کر لی کہ میں اس پہ کلے بیٹھ جائیے جا کے. بالکل صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے ڈر کے مارے ان کی کال ہی نہیں آئی. میں نے کہا سب غلط ہے یار، کیا ہوگا آپ کا فلانا ہوگا ڈھمکانا ہوگا. یہ کام ایک امریکن لڑکی تھی، جینٹ اس کا نام تھا، وہ میری سیکریٹری تھی، رکھی تھی انہوں نے وہاں امریکہ میں. تو ہم کو ایک ولا میں ٹھہرایا تھا جس میں مجیب عالم اور وہ سیکریٹری رہتی تھی. تو وہ مجھ سے، میں نے مجیب عالم کو بولا، میں نے کہا مجیب دیکھ میں تجھے بھی تماشا بتاتا ہوں. میں نے کیا اس کا ہاتھ دیکھا، میں نے کہا شو می یور پام. دیکھا، او میں نے کہا مائی گاڈ، او نو. کہنے لگی واٹ؟ میں نے کہا لیٹ یو نو. میں نے کہا دیٹس اٹ، آئی ہیو سین یور ہینڈ. Okay, you know there's some certain things I'm going to tell you. So please tell me. اب وہ جو عام باتیں نہیں ہوتی، میں نے اس سے کہا کہ تم دل کی بہت اچھی ہو، تم پیسہ جمع کرنا چاہتی ہو لیکن تمہارا پیسہ جمع نہیں ہوتا. او مائی گاڈ یس، او مائی گاڈ یس. میں نے کہا تم دنیا میں سنسیئرٹی ڈھونڈ رہی ہو اور تمہیں جاننے والے بہت ملتے ہیں، تم کو سنسیئر کوئی آدمی نہیں، سنسیئرٹی نہیں مل رہی ہے. او مائی گاڈ موین، او مائی گاڈ. اچھا یہ سب کچھ اس کو 5 6 7 باتیں ایسی بتا دی. یہ بڑے کچے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے دن وہ اپنے دفتر کی 4 امریکن لڑکیوں کو لے آئی. تو اسے کہنے لگی ڈو یو چارج فار دس؟ میں نے کہا آف کورس $20 پر پام ریڈنگ. وہ 4 کو لے آئی. وہ میں نے کہا ہی آلسو، مجیب عالم از آلسو. اب مجیب کو انگلش تو نہیں آتی تھی، تو میں نے کہا مجیب تو ایسی بولنا شروع کر دے جو میں نے کہا میں ٹرانسلیٹ کر دوں. تو جو بولتے تھے میں ٹرانسلیٹ کر، او مائی گاڈ نو، او ہی سو ڈیم رائٹ، او ہی سو رائٹ. ابے میں نے کہا بھاگو یہاں سے ورنہ یہاں لائن لگ جائے گی. واقعی یہ تو ہے، ان کے پیچھے بہت لائن ہے. منیر حسین کو لڑکی بن کے 15 دن اس سے عشق کرتا رہا اور وہ روئے آنسوں سے. ہائے میں مر جا اس کے، یعنی اپنے دل سے کھیلا نا. ارے ایسے پکڑ لیا پھر اس نے. میں بولنے والی بات اس پہ نہیں ریکارڈ کر سکتا ورنہ میں آپ کو بتاتا، بڑی مزے کی بات تھی.